محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری ایسی عبادتیں بھی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں تھیں، جیسے تراویح وغیرہ۔ اسی طرح رمضان میں ایک صدقہ فطر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر ضروری ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر ضروری ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تجارت کا مال نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا مال، کوئی ایسے سامان اس کے پاس موجود ہے کہ اس مال اور سامان کو اگر آدمی بیچے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کے اوپر ذمہ آ جائے گا، وہ مالک نصاب ہو جائے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو ایسے شخص کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اپنی جانب سے، اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے ادا کرنا چاہیے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بیوی ہے، ان کی طرف سے بھی اگر ادا کیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے، یہ یہاں کے نصاب کے حساب سے 2 کلو گیہوں کی قیمت، 2 کلو گیہوں دے دیں یا 2 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، جس طرح کا گیہوں، جس طرح کا آٹا آپ اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں، اس کی قیمت لگائیے، اور قیمت لگا کر کے ان لوگوں کو دے دیجئے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس میں 10-5 روپے، اگر جیسے 25 روپے کلو گیہوں آپ کھا رہے ہیں تو 50 روپے ہوا، 10-5 روپے زیادہ بڑھا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زیادہ کا ثواب دے گا۔ تو صدقہ فطر ادا کیجئے، اور ادا کرنے میں خیال رکھیے کہ جو عزیز قریب رشتہ دار ہوں، جو پڑوس میں ہوں اور مستحق ہوں، ان لوگوں کو دیا جائے۔ یہ صدقہ فطر عید کی فجر کے بعد فوراً واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر پہلے دے دیں تو پہلے دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مقصد ہے صدقہ فطر کا، کہ غریب کی بھی عید اچھی ہو، غریب کے بچوں کو بھی کپڑے کچھ بن جائیں، کچھ مدد ہو جائے، تو اگر پہلے ادا کریں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا۔ اور اگر عید کی نماز اور عید کی فجر کے بعد اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس مقصد کے حصول میں کمی آئے گی۔ کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا، اب روزہ نہیں رکھا، اب وہ کہے کہ جو ہے چونکہ رمضان بھر میں نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے اب میرے اوپر صدقہ فطر بھی نہیں۔ ایک کام اگر آپ کسی سے گناہ کا ہوا ہے، ایک فرض اگر چھوٹا ہے تو دوسرا فرض نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے خیال کرتے ہیں کہ ارے ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو اب عصر کیسے پڑھیں؟ نہیں، ظہر چھوٹ گئی، ظہر کی قضا کیجئے، عصر پڑھیے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پہلی والی نماز ادا ہی کی۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھا میں نے تو اب کل کا روزہ کیسے رکھوں؟ نہیں، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ آپ نے تراویح نہیں پڑھا، ایک سنت آپ نے چھوڑا ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن روزے سے اس کے ادا ہونے میں، اس کی ادائیگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ روزہ رکھیے۔ تو صدقہ فطر اگر کسی کا چھوٹ گیا، فجر کی نماز کی، عید کی فجر کے بعد وہ نہیں دے سکا یا اس سے پہلے نہیں دے سکا، تو اس کو رکھ لے، اور رکھنے کے بعد عید کے بعد پھر کسی مستحق کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ فطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی دیگر عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحمت نازل فرمائے، ہماری مغفرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔